السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک شارٹ ٹائم کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یہ دنیا دارالاسباب ہے، یعنی ہم جو ہے نا اس دنیا کے اندر محتاج ہیں۔ ہم لوگ کمانے کے محتاج، کھانے کے محتاج، سونے کے محتاج۔ اس دنیا میں ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں، اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں، ایک حلال کا، ایک حرام کا، ایک جائز، ایک ناجائز۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو جائز کو اختیار کرو، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو۔ جیسے کہ ہم کھانے کے محتاج ہیں، تو کھانے کے لیے ہمیں کھانے سے پہلے کمانا پڑے گا، کمائیں گے تبھی تو کھانا آئے گا۔ جب ہم کمانے کے لیے جائیں گے تو ہمارے سامنے دو راستے آتے ہیں، ایک حلال، ایک حرام، ایک جائز، ایک ناجائز۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جائز راستہ اختیار کرو، حلال راستہ اختیار کرو کمانے کے لیے۔ چاہے تمہیں ناجائز اور حرام راستے میں کروڑوں روپے روز آتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، اور حلال راستے میں تمہیں 1000 روپے، تو زمین آسمان کا فرق چاہے کمائی میں کیوں نہ ہو، لیکن اختیار کیا کرو؟ حلال اختیار کرو۔ کیونکہ دیکھو ایک چیز کو بنانے والا اپنی چیز کو جتنے اچھے سے جان سکتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ ہمیں اور آپ کو بنانے والا ہمارا اللہ ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دی کہ دیکھو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے، اور اس نے ہمیں پورا گائیڈ کر دیا پیغمبروں کے ذریعے کہ اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ نہیں چلنا، اس راستے کو چھوڑنا ہے۔ تو کمانے کے راستے ہمارے پاس دو ہوتے ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ ہمیں اور آپ کو یقین اور توکل اللہ پر رکھتے ہوئے حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے۔ آج جو ہے نا سینکڑوں حرام راستے ہمارے سامنے ہیں، اور ایک سب سے بڑا جو لالچ اور سب سے بڑا جو آدمی جس جال میں پھنستا ہے، یہ پالیسی کا جال ہے۔ آج میں ایک اپنا واقعہ سناؤں گا آپ لوگوں کو، اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ لوگوں کا یقین، ہم سب کا یقین اللہ پر آئے کہ نہیں مجھے حرام کو چھوڑنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، کروڑوں روپے کا میرا نقصان ہو جائے، لیکن حرام کو میں اختیار نہیں کروں گا، حرام کی طرف میرا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ تو ایک بڑا جال ہے پالیسیز کا، طرح طرح کی پالیسی، یہ پالیسی، وہ پالیسی۔ ایک سب سے بڑی پالیسی جو چلتی ہے وہ LIC کی چلتی ہے، اور اس سلسلے میں لوگ معلوم بھی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب LIC پالیسی کا کیا حکم ہے نا؟ تو آپ دیکھیے جب پیسہ دیتے ہو، LIC پالیسی والوں کو جو پیسہ دیتے ہو، تو وہ پیسہ آپ دیتے ہو، ہر سال آپ ایک اماؤنٹ بھرتے ہو، ہر سال یا 6 مہینے بعد جیسا بھی ہو۔ تو مان لیجئے 10 سال کی آپ کی پالیسی ہے، یا 15 سال کی پالیسی ہے، 20 سال کی پالیسی ہے، تو وہ ٹائم کمپلیٹ ہونے کے بعد مان لیجئے آپ نے 10 سال 10 لاکھ روپے بھرے، تو آپ کو وہ پورا آپ کی پالیسی کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک بڑا اماؤنٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ مان لیجئے 15 لاکھ آپ کو ملیں گے، 20 لاکھ آپ کو ملیں گے 10 سال کے بعد، تو آپ کا جو ہے نا 10 لاکھ کا فائدہ ہو گیا۔ اب ذرا امیجن کیجئے کہ جس کمپنی کی پالیسی آپ لیتے ہو، اور وہ کمپنی جو آپ سے اماؤنٹ لیتی ہے، وہ اماؤنٹ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ کیا وہ کمپنی کوئی کاروبار کرتی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کا اماؤنٹ لے کر سود پر، بیاج پر وہ پیسہ دوسرے لوگوں کو دیتی ہے، اور اس سے اس کمپنی کی انکم ہوتی ہے۔ تو یہ سود اور بیاج ہی کا پیسہ ہوتا ہے جو آپ کی طرف ریٹرن آتا ہے۔ اسی لیے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے LIC پالیسی کوئٹ۔ اللہ پر یقین رکھیے کہ جو اللہ آپ کو آج کھلا رہا ہے، جس اللہ نے آج آپ کو صحت میں رکھا ہوا ہے، وہ اللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل بھی آپ کو صحت میں رکھے گا۔ آپ کو یہ حرام راستوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں جاؤ آپ ادھر؟ سوچو ہی مت، امیجن بھی مت کرو۔ تو اسی لیے LIC جو پالیسی ہے یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ اب میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ تقریباً 4 سال پہلے ہمارے ایک بڑے عزیز ہیں، تو میں اصل میں مشغول بہت رہتا ہوں، مجھے اتنا زیادہ ان چیزوں میں لگنے کی اور سوچنے کی جو بھی کام ہے وہ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو کام میرے چل رہے ہوتے ہیں میں بھی چیک کر لیتا ہوں، لاؤ یار میں اپنا کام تو چیک کروں کم سے کم۔ تو ITR جو فل ہوتا ہے، تو اس میں مجھے جو میرے ٹیکس ریٹرن جو بھرتے ہیں، میرا جو ITR فل کرتے ہیں، انہوں نے بولا کہ بھئی آپ ٹیکس سے بچنے کے لیے، کیونکہ مان لیجئے آپ کے اوپر کبھی ٹیکس لگے گا 10-15 ہزار کا، سال میں 20 ہزار کا، تو وہ بھی نہیں لگے گا، تو آپ ایسا کرو کچھ اور پالیسی وغیرہ لے لو۔ مجھے اس وقت پالیسی کے بارے میں علم نہیں تھا، تو ہمارے وہ جو عزیز تھے انہوں نے بولا مفتی صاحب ایک یہ پالیسی ہوتی ہے، وہ پالیسی ہوتی ہے، میں یہ کروا دیتا ہوں۔ تو اچھا مجھے ان پر جو ہے نا تھوڑا سا اعتبار بھی تھا، میں نے کہا چلو میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے یہ ٹیکس، اس میں ٹیکس کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر دو آپ۔
کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا. میں نے کہا کر دو جو چاہو وہ کرو آپ. اچھا وہ یہ ساری چیزیں میری ہینڈل بھی کیا کرتے تھے. اچھا ان کو بھی شاید میں سمجھتا ہوں علم نہیں ہوگا, تو انہوں نے میری ایک پالیسی اٹھا کے کروا دی. تو وہ اماؤنٹ میں نے 1 سال میرے اکاؤنٹ سے کٹ گیا, دوسرے سال بھی کٹ گیا, تیسرے سال بھی وہ میرا اکاؤنٹ سے بیلنس اتنا کٹ گیا. تیسرے سال جب اکاؤنٹ سے بیلنس کٹا تو ایک مرتبہ میں سارے ڈاکومنٹس اپنے سارے چیک کر رہا تھا کہ کیا کیا چل رہا ہے. تو میں نے کہا یار یہ جو پالیسی ہے یہ کیا ہے, کون سی پالیسی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ LIC کی پالیسی ہے. تو جب تیسرے سال وہ اماؤنٹ میرے پاس سے کٹا تو چوتھے سال کے لیے وہ میرے پاس انہوں نے میں نے کہا وہ ڈاکومنٹس جو میرے چل رہے ہیں پالیسی کے وہ میرے پاس بھیجیے ذرا. تو انہوں نے مجھے بھیجا وہ. تو جب انہوں نے مجھے بھیجا تو اس کو میں نے لاگ ان وغیرہ لیپ ٹاپ میں کیا, اور لاگ ان وغیرہ کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار مجھے تو بولا گیا تھا کہ 5 سال کا ہے بس یہ, اور یہ ٹیکس میں بچت کے لیے ہے نا, ٹیکس میں بچت کے لیے ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹیکس وغیرہ میں. تو میں نے کہا اس میں تو 13 سال آ رہے ہیں. میں نے کال لگایا اس کو جو میرے پاس سے اماؤنٹ لے کر جاتا تھا پالیسی والا. تو اس کو جب میں نے کال لگایا تو اس نے بولا جی یہ تو 13 سال کی ہے. تو میں نے بولا میرے بھائی آپ نے تو مجھے بولا تھا 4-5 سال کے بعد اس کو وڈرا کر لیں گے آپ, اور جتنا اماؤنٹ ہوگا اتنا اماؤنٹ آپ کو مل جائے گا, آپ اس کو آگے مت بڑھائیے, بس آپ کو فائدہ ہی ہوگا, ٹیکس بچ جائے گا. کل ملا کے یہ ہے کہ 13 سال کی وہ پالیسی تھی. تو ہمیں کیا ہے کہ وہ پالیسی دلوا دی گئی تھی ان بھائی صاحب کے ذریعے جو ہمارے بڑے عزیز تھے, خیر خواہ تھے ہمارے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا بھی کمیشن, پھر جس بندے سے وہ کما رہے ہیں, جس بندے سے وہ کروا رہے ہیں اس کا بھی کمیشن, تو اوپر سے نیچے تک 4-6 لوگ جڑے ہوئے تھے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو LIC پالیسی ہے جس میں پھنسا ہوا ہوں, تو میں نے فوراً کال کیا کہ میں نے کہا بھائی آگے والی پالیسی مجھے نہیں بھرنی ہے, میری یہ LIC پالیسی یہ تو غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. میں نے کہا آپ لوگوں نے 2 لوگ تھے نا اس میں شامل, میں نے کہا آپ لوگوں نے مجھے اندھیرے میں رکھ کے یار یہ کروا دیا, غلط ہے. میں نے اس کو کٹ کرو بالکل, اسے فوراً کٹ کرو. 4 سال بعد مجھے وڈرا ہونی, سوچ رہا تھا کہ 4 سال بعد کرواؤں گا, جب لاگ ان کیا ہے تو یہ تو 13 سال بعد وڈرا ہوگی. میں نے کہا 13 سال کا انتظار تو بہت دور کی بات ہے, میں 1 مہینے کا انتظار نہیں کر سکتا, اس کو ابھی کینسل کرو آپ. اب وہ مجھے بولے اس کے یہ فائدے. میں نے کہا کتنے ہی فائدے ہوں, فائدے گئے ایسی تیسی میں, فائدے سے مجھے مطلب نہیں ہے. اگر میں 1 مہینے بھی اس کو ڈیلے کروں گا اس کا مطلب یہ کہ سود کے لین دین میں 1 مہینے تک میری شمولیت ہوگی. میں نے کہا غلط, اور استغفر اللہ, میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کے بھی بھروسے میں کوئی کام نہیں کرواؤں گا. اپنا کام کوئی اگر کر رہا ہوگا تو اس پہ نظر رکھوں گا کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ LIC پالیسی ہے. پھر جو ہے نا اس پالیسی کو میں نے وڈرو کرانے کے لیے سارے ڈاکومنٹس ریڈی کروائے. تو وہ جو بندہ تھا, جو ایجنٹ تھا, وہ اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ مفتی صاحب کی یہ پالیسی وڈرو نہ ہو پائے. تو اس نے جو ہے نا فلاں کے سائن, یہ سائن, سارے سائن اللہ کا شکر ہوتے رہے. ہمارے بڑے عزیز ہیں بھائی فرحد, ان کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے جو ہے نا بیٹھے بیٹھے سارا کام کرا دیا. ایک غیر مسلم کا نمبر دیا تو LIC آفس میں گیا. تو LIC آفس میں جو ایک بڑا آفیسر تھا جس کے سائن ہونے تھے اس پر, وہ بھی مسلمان تھا. اب وہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ مفتی صاحب اس میں تو نقصان ہو جائے گا, 1.5 لاکھ روپے کے آپ کو ملیں گے 98,000 روپے, تو اس کو چلاتے رہیے, کیا پرابلم ہے. میں نے کہا بھائی پرابلم یہی ہے کہ یہ غلط ہے, مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. 50-52 ہزار روپے کا نقصان ہو رہا ہے, یہ نقصان مجھے برداشت ہے, میں اس کو آگے نہیں چلا سکتا. پھر مینیجر مجھے بولنے لگا کہ کیا پرابلم ہے, آپ ہماری کمپنی سے قرض لے لیجئے. یعنی آپ یہ دیکھو کہ اوپر سے نیچے تک یہ آدمی کو اپنے جال میں, اپنے شکار میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مان لیجئے غریب آدمی ہے, اس غریب آدمی نے یہ پالیسی کرا لی, اب 13-15 سال تک زندگی میں کتنے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, کتنے اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں. مان لیجئے کوئی غریب آدمی اس نے پالیسی کرا لی, اب بیچ میں اس کو پالیسی وڈرا کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو اس کا اماؤنٹ تو 45-40% تو غائب. تو یہ کتنا بڑا جال ہے. اب آپ سوچو کہ اگر 1 لاکھ لوگ پالیسی کرا رہے ہیں تو 10-15 سال کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیماری آ گئی 10-15 سال کے انڈر میں, کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس پالیسی کے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے. آدھا اماؤنٹ صاف آپ کا, یعنی اگر میرا 1.5 لاکھ روپیہ تھا تو اس 1.5 لاکھ روپے میں سے 52,000 غائب, 98,000 روپے مجھے مل رہے ہیں بس. لیکن چلو میں تو اللہ کا شکر ہوں کہ اللہ نے مجھے دے کے رکھا ہوا ہے, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اور اللہ کی راہ میں یار یہ 50-52 کیا ساری قربان. لیکن وہ پالیسی آگے نہیں بڑھانی مجھے بس, ہے نا. اب 3-4 مجھے سمجھا رہے ہو
دیکھو مفتی صاحب اس کے بڑے فائدے ہیں، اچھا ہم آپ کو دوسرا پلان دلوا دیں گے۔ میں نے کہا میرے بھائی، اور کئی مسلمان اس میں شامل تھے، میں نے کہا بھائی دیکھو میں عالم ہوں، مفتی ہوں، مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، مجھے اس سے بالکل اس سے آگے نہیں بڑھنا، مجھے میرا اماؤنٹ چاہیے، اور زیادہ ڈیلے کرو گے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ رکھ لو سارے، تم لوگ تو گولیاں دیتے رہو گے۔ تو وہ سمجھ گئے، پھر بہت جو ہے کوشش انہوں نے کی کہ آخر وقت تک کہ یہ پالیسی مفتی صاحب کی ڈسکنٹینیو نہ ہو، آگے چلتی رہے، لیکن میں اڑا رہا، بول رہے بہت نقصان، میں ہونے دو نقصان، تم لوگوں نے جو دھوکے میں رکھے میری پالیسی کروا دی، اور اب تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ یہ پالیسی نہ ٹوٹے۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ابھی مجھے آگے بڑھانی نہیں ہے۔ بہرحال الحمدللہ وہ پالیسی ختم ہو گئی، اور لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ ایک بہت خطرناک جال ہے، آپ اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ آپ نے پالیسی ایک بار کر لی، اب آپ کا اماؤنٹ تو ملے گا لیکن وہ آدھا ادھورا ملے گا، اور آپ اگر اتنا لمبا چلاتے ہو تو پھر آپ سوچو ذرا، 13 سال تک آپ کا جو پیسہ ہے اس پالیسی کے اندر وہ سودی کام میں استعمال ہو رہا ہے۔ سود، پتہ ہے آپ کو، سود لینا حرام، سود دینا حرام، اور سود لینے دینے والے سے پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ سود لینا اور سود دینا، آپ کو پتہ ہے اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سوچ نہیں سکتے کتنی بڑی نجاست اور کتنی بڑی نحوست ہے یہ سود، کتنی بڑی بدبودار چیز ہے یہ یار، یہ شراب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، وہ بھی اتنے ٹائمز، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے سود لینا۔ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرما رہا ہو، آپ سوچو ذرا، ابے بھائی ایسی دنیا کے عیش و آرام مجھے نہیں چاہیے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول میرے سے جنگ کے اعلان کر رہے ہو۔ میں نے ان کو بولا اللہ اور اللہ کے رسول جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے ایسا پیسہ، کروڑوں روپے پہ لات مار دوں گا یار، میں فاقے کر لوں گا، بھوکا رہ لوں گا، ٹھیک ہے دنیا کی پریشانیاں برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ پر یقین رکھوں گا، نہیں چاہیے مجھے ایسا پیسہ۔ میں نے کہا بھائی میرے وڈرا کرو، آپ کر دیا انہوں نے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ LIC پالیسی، تھوڑے سے بچوں کے عیش و آرام، تھوڑے سے بچوں کی پڑھائیوں کے مسئلے ہے نا، تھوڑے سے ہمارے دنیا کے عیش و آرام، شادی بیاہ، ٹھیک ہے یار سب ہو جائے گا، اللہ کہیں چلا نہیں گیا ہے۔ جس مالک نے یہ 2 آنکھیں آپ کی سلامت رکھی ہیں، اگر وہ چاہے آپ کو پریشان کرنا، وہ چاہے آپ کو نقصان پہنچانا، تو یہ آپ کی ساری اوپر سے نیچے تک جتنی پالیسیز ہے دھری کی دھری رہ جائیں گی، سمجھ رہے ہو؟ ساری پالیسیز مل کے آپ کو نہیں بچا پائیں گی، اور وہ مالک جس نے پوری کائنات بنائی ہے، آپ کو بنایا ہے، وہ آپ کو اگر نفع پہنچانا چاہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تب بھی آپ انشاءاللہ ایک دم فٹ فاٹ رہو گے۔ تو اسی لیے زیادہ چکر میں مت پڑو، جو راستہ شریعت نے حلال ہمیں بتایا نا اس راستے پہ چلو، اس حلال راستے اور جائز راستے پر جتنے اسباب ہیں ہماری سہولت کے، ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے، پیسہ کمانے کے، جتنے بھی راستے ہیں حلال ان کو آپ اختیار کرو، بے دھڑک اختیار کرو، رات دن اختیار کرو، لیکن حرام کی طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو وہاں کئی لوگ بول رہے تھے یار آپ کو اتنی ضرورت پڑ رہی ہے لون لے لو، اب میں نے کہا ڈبل اس حرام سے بچنے کے لیے تو میں اس نالائق پالیسی کو ختم کرا رہا ہوں، اب تم مجھے دوسرا حرام تھوپنا چاہ رہے ہو کہ لون لے لو۔ اکثر لوگ اسی پالیسیز میں پھنسے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی وجہ سے ہمارے عبادت کی حلاوت ختم ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ایمان والے کو چاہیے اللہ پر توکل، جتنا آج مسلمان پالیسیز پہ بھروسہ کر رہا ہے، اتنا اگر وہ اللہ پر بھروسہ کر لینا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانے اتار دے گا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا، جتنا پالیسیز پر تمہارا یقین ہے، بچوں کی پالیسی، جتنا خواتین کو پالیسیز پر یقین ہے نا، اتنا اگر اللہ پر یقین ہو جائے، صرف اتنا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ تو بھائی 52,000 روپے کا نقصان، نو پرابلم، لیکن اس کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ٹیکس دے لیں گے ہے نا، پیسہ بھر دیں گے گورنمنٹ کو جو بھی ٹیکس ویکس لگے گا، لیکن غلط طریقہ، غلط پالیسیز میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ان لوگوں نے مجھے پھر اتنا میں الرٹ ہو گیا، میں نے سوچا کہ ہاں اب کوئی بھی کام اگر اپنا ہے تو ہینڈ ٹو ہینڈ خود دیکھنا ہے، کسی کے بھروسے زیادہ نہیں رہنا۔ بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن بھروسے کے ساتھ ساتھ خود بھی چیک کرنے کی عادت بناؤ ہر کام میں، کہ بھئی میرا جو پیسہ ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ آج کل لوگ پیسہ دے دیتے ہیں، لو بھئی میرا پیسہ استعمال کر لینا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیسہ جو میں نے دیا ہے کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے ہزاروں کی تعداد میں کام چل رہا ہے۔ میں دبئی گیا تھا، اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ وہ جو دبئی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے پیسے لیتا ہے لوگوں کے، لوگ دھڑلے سے پیسے دیتے ہیں، اور ایک بار بھی یہ نہیں سوچتے جو پیسہ میں دے رہا ہوں یہ پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، بس ان کو تو پیسے کے بدلے پیسہ آنے سے مطلب ہے۔ تو یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ جائز راستہ اختیار کیجئے، حلال راستہ اختیار کیجئے، ٹھیک ہے؟ برکت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے میرا یہ واقعہ سن کر آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔